اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، نکاح کرنا سنت نبوی ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نکاح کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کی تنگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نکاح سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس میں اس عورت کا ذکر ہے جس سے نکاح کرنے والا شخص غریب ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا انسان کو تنگ دستی کے قریب لے جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، لڑکے اور لڑکی کا نکاح دراصل اس کی زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا جائے۔ اس فیصلے میں جلد بازی یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ تمام والدین اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش کا ہی سوچتے ہیں، لیکن والدین اپنے دل و دماغ کے مطابق اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا بتایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کے لیے اچھا اور دیندار رشتہ آئے جو ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہاری لڑکی کے لیے رشتہ بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو، اور اگر نہ کرو تو زمین میں فساد اور فتنہ پیدا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ رشتہ ٹھکرانا بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب لڑکی والے رشتے کو روکیں گے تو پھر معاشرے میں فساد کا ڈر ہے، پھر ایسے معاشرے میں فتنے پھیلیں گے اور ایسے معاشرے میں فساد ہی ہوگا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو مزید بڑھا دے گا، اور جس شخص نے عورت سے مال و دولت کی لالچ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کرنا کہ اس کے مال و دولت میرے ہاتھ آ جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی، پیسہ ہاتھ آ جائے گا اور میں امیر ترین بن جاؤں گا، تو اس لالچ کی وجہ سے شادی کرنے والے کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ ایسا شخص امیر نہیں ہوگا بلکہ اس کی غربت میں اضافہ ہوگا اور وہ غریبوں والی زندگی ہی بسر کرے گا۔ ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو مرد اس خوشی میں اس عورت سے شادی کرے گا تو اس کی امیری نہیں بلکہ اس کی غربت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے عورت سے اس کے حسب و نسب یا اس کی بڑائی کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ ہمارا طے کیا ہوا معیار ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ عورت کا اپنا مقدر ہے، اور اس کے مقدر میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو اور اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو مل کر رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ لالچ کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے اور بجائے لڑکی کی دولت پر نظر رکھنے کے اس کی دینداری کو پرکھا جائے اور اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کی شرافت کو دیکھا جائے، تاکہ آپ کا گھر مادی اشیاء سے نہ بھرے بلکہ سکون کی دولت آپ کو نصیب ہو۔ لیکن بات کی جائے موجودہ معاشرے کی تو ہمارے معاشرے میں رشتہ تلاش کرتے وقت ظاہری اور مادی اشیاء کو تو مد نظر رکھا ہی جاتا ہے، لیکن دینداری اور شرافت جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کہ عملی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو ہمارے اور ہمارے بچوں کی زندگی بے سکونی اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ دوستو، آج کل رشتہ تلاش کرنے میں جو انداز استعمال کیا جاتا ہے، جو معیار رشتے کے لیے طے کیا جاتا ہے، وہ انتہائی غلط ہے۔ لڑکے والوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی مل جائے جو ماں باپ کی اکلوتی ہو اور لڑکی کے ماں باپ امیر بھی ہوں، اور اگر بہن بھائیوں والی لڑکی ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی کے بھائی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، اور اگر کئی بھائیوں کی ایک بہن ہو تو سونے پر سہاگا ہوگا، اور توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ بڑے بڑے تحفے آئیں گے، اور یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ ایسی لڑکی کے ساتھ جہیز بھی خوب آئے گا، اور دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے لڑکی کو سلامی میں کار یا موٹر سائیکل وغیرہ دی جائے، شاید کوئی پلاٹ یا مکان ہی لڑکے کے نام پر آ جائے،
اور بعض لوگ تو یہ لالچ بھی رکھتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو جہاں لڑکے کو کاروبار میں سیٹ کر دینے کا امکان ہو یا پھر اس کو نوکری وغیرہ لگوانے کا بھی امکان ہو، اور کچھ لوگ تو ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہو۔ یہ سب چیزیں مادی ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اکثر لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ دنیا کے مال و اسباب سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے لڑکی والوں کی تو ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا فیشنیبل ہو، ماں باپ کی جائیداد اور کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے دولت حلال کی ہو یا حرام کی، بس دولت ہونی چاہیے۔ کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا بیرون ملک میں جاب کرتا ہو، ڈالرز کماتا ہو، الغرض جتنے بھی معیار طے کیے ہوئے ہیں وہ دنیاوی مال و اسباب کے ہی بنیاد پر طے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کے معیار لے کر رشتے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر بار لڑکے والوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے، اور لڑکی والے ہر آنے والے رشتے ٹھکراتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا، وہ رشتہ جس کا معیار ہم نے طے کیا ہے، یا پھر وہ رشتہ اچھا ہوگا جس کا معیار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے۔ یاد رہے کہ رفیقہ حیات کا انتخاب ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جس میں خوب باریک بینی سے کام لینا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کا بندھن کمزور پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ کرنے میں بڑی عجلت اور جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے اور کسی قسم کی چھان بین نہیں کی جاتی۔ اسلام رشتہ کرنے میں دیر نہ کرنے کا حکم ضرور دیتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو رشتہ طے کر دیا جائے، بلکہ مناسب دینی و اخلاقی چھان بین کے بعد ہی رشتہ طے کرنا عقلی اور دینی تقاضا ہے۔ یاد رہے کہ 3 قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی۔ ایک جھوٹ بولنے والی عورت، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر بنے رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری بغض رکھنے والی عورت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بغض کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری دھوکہ دینے والی عورت کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ شادی یا نکاح زندگی کا ایسا معاملہ ہے جو کہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح کا بندھن ایک ایسا بندھن ہوتا ہے جو کہ 2 فریقین کو زندگی بھر کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ فیصلہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہو، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔